اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم عارف کامل حاج شیخ حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور اس میں موجود گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں نقل ہو رہے تھے۔ آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اس واقعے میں ایک بہت ہی گراں قدر فقہی کتاب ہے جواہر الکلام، جس کے مصنف ہیں شیخ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس گراں قدر فقی کے پڑپوتے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا مالی اور اقتصادی اعتبار سے بہت ہی مشکلات کا شکار تھے۔ ان کا اپنا گھر نہیں تھا اور نجف میں بہت ہی ان کی حالت جو ہے وہ اقتصادی اور معیشتی اعتبار سے کمزور تھی، نہایت مشکلات کا شکار تھے۔ اور ہم چونکہ ایک بہت ہی جلیل القدر فقی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ہماری تمام فقہا میں ایک عزت تھی، ایک احترام تھا، ایک مقام تھا۔ لہٰذا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنے چچا کی معیشتی مشکلات کے حل کے لیے مجھے کوئی تگ و دو کرنی چاہیے، کوئی جدوجہد کرنی چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے۔ اور میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ نجف میں موجود فقہا ایران میں کسی نہ کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ہر فقی اپنے شہر میں موجود تاجر کے لیے اگر کچھ کلمات تحریر کر دے کہ وہ میرے چچا کی کچھ مدد کر دیں، تو اس طرح سے میرے چچا کی جو معیشتی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں اس قصد سے نجف میں موجود فقہا کی خدمت میں جاتا ہوں اور جا کر انہیں اپنے چچا کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں کہ آپ اگر کچھ کلمات اپنے شہر میں موجود کسی تاجر سے متعلق تحریر کر دیں تو میرے چچا جائیں گے، آپ کا خط دیں گے، وہاں سے کچھ ان کی مدد ہو جائے گی اور وہ یہاں واپس نجف آ جائیں گے اور ان کے گھر کے حالات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تمام فقہا نے میری اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے مجھے خط تحریر کر دیا۔ اب جب میں نے مختلف فقہا سے خطوط تحریر کروا لیے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمدان کے تاجروں کے لیے ابھی تک میں نے کسی سے خط تحریر نہیں کروایا، لہٰذا میں معلوم کرتا ہوں کہ ہمدان میں کون تاجر ہے جس کے لیے خط لکھوایا جائے۔ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمدان میں ایک بہت ہی مشہور و معروف تاجر ہے، بہت ہی مالدار شخص ہے، جس کا نام ہے امیر افخم۔ اگر اس کے لیے آپ خط لکھوا لیں اور اس تک وہ خط پہنچا دیں تو وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا۔ تو میں نے سوال کیا کہ ہمدان کے کون سے ایسے علماء ہیں کہ جو اگر اس امیر افخم کے لیے خط تحریر کر دیں تو مفید واقعہ ہو۔ مجھے کہا گیا کہ ہمدان سے تعلق رکھتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی، اور اگر آپ ان سے کچھ کلمات تحریر کروا لیں امیر افخم کے لیے تو وہ آپ کے لیے یقیناً مفید واقع ہوں گے۔ لہٰذا میں معلوم کرتا ہوا، پوچھتا ہوا، ایڈریس لیتا ہوا ملا حسین قلی حمدانی کی خدمت میں پہنچتا ہوں، اپنا تعارف کرواتا ہوں، اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہوں اور اپنی حاجت بیان کرتا ہوں کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں، اور تقاضا کرتا ہوں کہ آپ اگر میرے لیے امیر افخم کے نام کچھ کلمات تحریر کر دیں تو میرے چچا کی معیشتی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی مالدار شخص ہے، بہت ہی اس کے ملازمین ہیں، بہت ہی خادمین ہیں۔ میرے جیسے ایک معمولی سے طالب علم کو وہ نہیں پہچانتا، اور جب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے تو میرا خط پڑھ کے وہ آپ کی کیسے مدد کرے گا؟ لہٰذا میں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو دنیا دار ہے، جو
دنیا میں غرق ہے، میں اس کے لیے آپ کو کیسے خط تحریر کر دوں؟ میرا دل نہیں مانتا ہے۔ لیکن چونکہ میں شدید اصرار کر رہا تھا، بہت ہی تقاضا کر رہا تھا کہ نہیں آپ کچھ کلمات ضرور تحریر کریں امیر افخم کے لیے، تو میرے اصرار کو دیکھ کر ملا حسین قلی حمدانی کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھی، اس سگریٹ کو زمین پر بجھاتے ہیں اور پھر اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر سے تمباکو نکالتے ہیں اور اس سگریٹ کو کھول کر جو اس کا سفید کاغذ ہوتا ہے، جو باقی بچا ہوا کاغذ ہوتا ہے، اس کاغذ پر کچھ عبارت کو تحریر کرتے ہیں اور کچھ کلمات کو تحریر کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو رول کر کے میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ میں ان سے ایک بہت ہی مشہور و معروف تاجر کے لیے خط تحریر کروانے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے یہ سگریٹ کے ایک کاغذ کے اوپر جو ہے وہ مجھے دے کر تحریر کر کے رول کر کے مجھے دے دیا ہے۔ یہ آداب خط لکھنے کے آداب میں شامل نہیں ہے۔ کسی صاحب حیثیت شخص کو مخاطب کرنے کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایسے خیالات تھے، غصہ تھا، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا اور خدا حافظی کر کے ملا حسین قلی حمدانی سے واپس آ گیا۔ جب وہ تمام خطوط میرے پاس جمع ہو گئے تو میں اپنے چچا کی خدمت میں گیا اور میں نے انہیں اپنی اس کاوش سے آگاہ کیا کہ اس طرح سے میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اور آپ کی معیشتی مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسا کام کروں، لہٰذا میں نے ایران کے تاجروں کے لیے یہ خطوط تحریر کروائے ہیں۔ آپ ایران کا سفر کریں، وہاں جائیں اور انشاءاللہ خداوند متعال نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، لہٰذا اب آپ کا یہ سفر ہے اور آپ تیار ہو جائیں۔ جیسے ہی میں نے وہ خطوط اپنے چچا کی خدمت میں دیے اور انہوں نے خطوط کو مشاہدہ کیا تو خوشحال ہوئے، لیکن جیسے ہی ملا حسین قلی حمدانی کا وہ رول شدہ ایک سگریٹ کا چھوٹا سا ایک کاغذ انہوں نے مشاہدہ کیا تو انہیں بہت ہی غصہ آیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ اگر یہ رول جا کر میں امیر افخم کو حمدان میں دیتا ہوں تو وہ کیا سوچے گا کہ علماء کو خط لکھنے کے آداب ہی کا علم نہیں ہے، علماء آداب معاشرت کو نہیں جانتے ہیں، یا کیا ہمارے بارے میں سوچے گا۔ لہٰذا شدید غصے میں آئے میرے چچا بھی، لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا کریں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں، غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے علماء نے خطوط لکھے ہیں، آپ اگر ان تاجروں کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی امیر افخم کے پاس جانے کی اور ملا حسین قلی حمدانی کا خط اسے دینے کی، لہٰذا آپ باقی علماء کے خطوط پر توجہ دیں، اسے سائیڈ میں رکھ لیں ابھی۔ لہٰذا میرے چچا تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں ایران میں، مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں، تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں، علماء کے خطوط دیتے ہیں، لیکن وہ فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا جس غرض سے وہ وہاں سفر کرتے ہیں۔ چونکہ سب تاجر کوئی مختصر سی مدد کرتے ہیں لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملتا۔ اب حمدان کا سفر کرتے ہیں، جب حمدان پہنچتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں امیر افخم کے بارے میں، تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں حمدان کا بہت رئیس اور بہت ہی امیر انسان ہے اور فلاں جگہ پر اس کا عالی شان محل ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ جیسے ہی میں اس ایڈریس پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں واقعاً بہت عالی شان قسم کا محل ہے جہاں امیر افخم زندگی بسر کرتا ہے، اور مشاہدہ کر رہا ہوں کہ بہت ہی خادمین ہیں جو امیر افخم کے گھر کی جو ہے وہ اس میں مصروف ہیں خدمت کرنے میں اور گھر کے امور انجام دینے میں۔ دروازے پر پہنچتا ہوں اور اپنا آنے کا مقصد بیان کرتا ہوں کہ میں نجف اشرف سے ملا حسین قلی حمدانی کا خط لے کر آیا ہوں امیر افخم کے لیے، اور جا کر میرا پیغام دے دیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب خادم میرا پیغام لے کر اندر جاتا ہے، جیسے ہی امیر افخم کو علم ہوتا ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی کا خط آیا ہے تو مجھے فوراً ملاقات کا وقت دے دیا جاتا ہے۔ جہاں دوسرے افراد ملاقات کے انتظار میں بیٹھے ہیں مجھے وہیں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ میں بیٹھ جاتا ہوں اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، سب کی خدمت ہو رہی ہے، سب کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، میری بھی خدمت اور مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ سب لوگ احترام میں
کھڑے ہو گئے ہیں اور سامنے جو ایک گلی ہے اس سے ایک نہایت ہی بوڑھا شخص عصا کے سہارے چلتا ہوا اندر آ رہا ہے۔ تو اس کے آنے کے انداز سے، اس کے اطراف میں جو خادمین تھے اس انداز سے، حاضرین کے قیام سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آنے والا بوڑھا شخص ہی امیر افخم ہوگا۔ لہٰذا میں بھی احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں، سب لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں، میں بھی احترام کرتا ہوں۔ امیر افخم جیسے ہی پہنچتا ہے سوال کرتا ہے ملا حسین قلی حمدانی کا خط لے کر کون آیا ہے؟ میں آگے بڑھتا ہوں، مجھ سے خط کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ سگریٹ کا رول میں کیسے امیر افخم کے حوالے کروں، لیکن ہمت کرتا ہوں اور اسے امیر افخم کو دے دیتا ہوں۔ امیر افخم اس رول کو کھولنے سے پہلے اسے اپنی پیشانی پر اچھی طرح سے جو ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد صلوات پڑھتے ہیں۔ اس کام کو 3 مرتبہ کرتے ہیں، یعنی پورے اس رول کو اپنی پیشانی پر ملتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس رول کو کھولتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر عبارت جو درج ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس قدر شدید زار و قطار امیر افخم روتے ہیں کہ تمام حاضرین وہاں لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں ملا حسین قلی حمدانی نے اس چھوٹے سے کاغذ کے اندر کیا تحریر کر دیا ہے جو امیر افخم زار و قطار رو رہا ہے۔ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ملا حسین قلی حمدانی نے اس چھوٹے سے کاغذ میں لکھا ہے جہنمی لشکر کے امیر، عذاب الہی سے نجات کے لیے خط لانے والے کی مدد کرو، ملا حسین قلی حمدانی۔ فقط اتنی عبارت اس میں درج ہے۔ خط پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ملا حسین قلی حمدانی کے اس قاصد کو یعنی اس شخص کو امیر افخم کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ تو میں امیر افخم کے ساتھ اندر ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ امیر افخم مجھے اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں جو ان کا ذاتی کمرہ ہے جہاں وہ آرام کیا کرتے تھے۔ میں اس کمرے میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ وہ مجھے بٹھاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بتاؤ نجف اشرف میں ایک مکان خریداری کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہے۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ اتنے درہم اور اتنے دینار جو ہے نا وہ مجھے چاہیے نجف اشرف میں مکان لینے کے لیے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا قرض کتنا ہے۔ میں ان کو اپنے قرض کی مقدار بھی بتاتا ہوں۔ تب وہ مجھے سونے کے سکوں کی ایک تھیلی جو ہے وہ اٹھا کر دیتے ہیں جو میرے مکان خریدنے کے لیے اور قرضوں کی ادائیگی سے بہت زیادہ رقم تھی۔ وہ میرے حوالے کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی ہاں، یہ میری مدد سے کئی گنا زیادہ ہے میری ضرورت سے۔ تو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ تمہیں دے دی، اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مزاحمت کے اسباب فراہم نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم ایک بہت ہی عالی شان مکان پر جا رہے ہو یعنی نجف اشرف، لہٰذا میں آپ کے سفر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا اور آپ کے لیے 2 گھوڑے تیار کروا رہا ہوں، ایک پر آپ سوار ہوں اور ایک پر میرا ملازم سوار ہوگا جو آپ کو نجف اشرف تک حفاظت کے ساتھ چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ لہٰذا اس طرح سے میں امیر افخم سے وہ امداد لے کر نجف اشرف پہنچ گیا ہوں، اور تمام فقہا کے خطوط میں سب سے زیادہ جو مؤثر ترین خط واقعہ ہوا جس سے میری مساعدت ہوئی وہ یہی امیر افخم کے نام ملا حسین قلی حمدانی کا خط تھا کہ جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ جہنمی لشکر کے امیر، اگر عذاب الہی سے نجات چاہتے ہو تو اس خط کے حامل مولانا کی مدد کرو، اور نیچے لکھا ہوا ہے ملا حسین قلی حمدانی۔ تو ملا حسین قلی حمدانی کے ایک چھوٹے سے کاغذ کی اس قدر اہمیت تھی امیر افخم کے نزدیک کہ اس نے اس آنے والے شخص اور حامل خط کی اس قدر مدد کی کہ اسے غنی کر دیا۔ تو عزیزان محترم، شیعہ علماء کا اس قدر مقام ہے کہ واقعاً انسان کی مشکلات جو اگر اقتصادی مشکلات حل کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انسان کی معنوی مشکلات کے حل کے لیے ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا۔ ایک چھوٹی سی عبارت نے امیر افخم کے اندر کیا انقلاب برپا کیا،
اور اسے کس امر کی طرف متوجہ کیا، یہ ملا حسین کلیہ حمدانی اور امیر افخم کے درمیان ہی ایک راز ہے جسے وہ دونوں بہتر جانتے ہیں، اور یہ راز کسی کے سامنے برملا نہیں ہوا۔ خداوند متعال ملا حسین کلیہ حمدانی کے درجات کو عالی سے متعالی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح سے علماء کے حالات زندگی کو پڑھنے اور ان سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔